تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان میں آغا جواد نقوی جو تشخیص دے رہے ہیں کہ یہاں پاکستان میں نظام امامت قائم ہونا چاہیے، آیا وہ تشخیص ان کی صحیح ہے؟ یعنی اگر عوام کی نظر سے آپ دیکھیں تو عوام تو ان کو بھی دوسرے عالموں کی طرح ایک عالم سمجھتے ہیں. تو پاکستان میں ایک عالم جو ہے فقط اگر آغا جواد کی میرے خیال سے بات کریں تو صرف وہی ہیں پاکستان کے اندر جو اس نظام کی بات کرتے ہیں. تو ان کی نظر میں جب وہ نظام امامت کی بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے عالم علماء کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. اب دوسرے علماء جو ہیں وہی روایتی فکر رکھتے ہیں کہ یہاں پر کیونکہ ایک کثیر المسالک ملک ہے اور بہت ساری مذہبی جماعتیں موجود ہیں، مذہبی آبادیاں موجود ہیں، تو یہاں پہ کسی ایک اقلیت کا جو ہے وہ نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا. اب وہ جب دوسرے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان کی سوچ میں ان کی فکر کو تقویت ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ مثلا حزب اللہ کی مثال دیکھیں لبنان کے اندر، جب مثلا ہم اسے دیکھتے ہیں حزب اللہ میں آتا ہے موسیٰ صدر کی، ہم جب تحریک کو دیکھتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا سطحی مطالعہ کیا ہے، اس میں سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ انہوں نے بھی وہاں لبنان میں جا کر جو ہے وہ مثلا شیعوں کے پہلے رفائی فراہی کام کیے، شیعوں کو متحد کیا اور پھر سیاست میں ان کو جو ہے ان کی نمائندگی کے لیے جدوجہد کی، وہاں پر اسی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کی جو ہے وہ انہوں نے جدوجہد کی اور انہیں حکومت لانے کی کوشش کی. یعنی آغا موسیٰ صدر کی نے ثانی خمینی ثانی کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اسی طرح وہاں پہ جدوجہد کی اور اسی پارلیمنٹ کا حصہ بننے کی کوشش کی، اور آج بھی حزب اللہ جو ہے اس کی پارلیمنٹ میں کافی سیٹیں ہیں. تو اسی طرح اگر میں یہ دیکھ رہا تھا آغا حسن نصر اللہ کا بیان دیکھ رہا تھا ابھی پچھلے دنوں کہ ابھی جو 2022 میں وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، اس میں آغا نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو فرمایا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عسکری مقاومت بچانے کے لیے سیاسی مقاومت میں حصہ لینا ضروری ہے. تو اب جب یہ چیزیں عام شیعہ ایک عام عوام دیکھتی ہے پاکستان کی تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو لبنان کے جو رہبر ہیں جو ولایت فقیہ کو بھی فالو کرتے ہیں اور اسی کے زیر اثر ہیں آغا موسیٰ صدر ہیں، آغا حسن نصر اللہ ہے، ان لوگوں نے اپنے ملک کے لیے تو وہاں پہ ولایت فقیہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ ابہام پیدا کرتی ہیں کہ آیا واقعی آغا جواد نے صحیح تشکیل دیا یا دوسرے علماء صحیح تشکیل دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں آگے فرمائیں. آغا جواد نقوی خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ خصوصاً پاکستانیوں کے اوپر طولانی فرمائے اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. کہ اگر آپ دقت کریں کہ آیا یہ ایک سوال بنتا ہے کہ سارے علماء اگر نعرہ نہیں لگاتے اور ایک شخصیت کہتی ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مہدویت کا نظام وہ آ سکتا ہے، وہ یقین دلاتا ہے کہ یہ جو آپ دعائے عہد میں یا قرآن کریم کی آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یرونہم بعیدا ونراہم قریبا، ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہو جائے گا، قریب ہے یہ صبح قریب ہے. الیس الصبح بقریب، یعنی قرآن کی آیت میں بھی وارد ہوا ہے کہ یہ جو ہے آیا صبح قریب نہیں ہے. الیس الصبح بقریب، سورہ ہود آیت نمبر 81 میں ہے کہ تم دقت کرو، صبح قریب نہیں ہے، کیونکہ وعدہ الہی یہ تھا. اگر آپ نظریاتی پہلو سے اس امر کا جائزہ لیں کہ آیا کسی نظام کا حصہ بنا جا سکتا ہے یا بنا نہیں جا سکتا، تو میرے خیال میں اس بات کو آپ قبول کر چکے ہیں کہ حق یہ ہے کہ نظام حقیقی نظام امامت ہے، نظام حقیقی نظام الہی ہے، نظام اسلامی ہے. اس کے بارے میں تو کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی اور اسی کو حتماً ہونا چاہیے. اس حد تک تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کنڈیشنز کے اوپر کہ کس حالات میں انسان کن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے. آپ اگر پاکستان کی مثال لیتے ہیں، آیا پاکستان میں مکتب تشیع کی حالت ایسی ہے گویا کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور مرنے کے لیے ایک قطرہ انہیں پانی کا چاہیے اور وہ بھی شراب ہے؟ آیا یہ پاکستان میں ہماری کنڈیشن ہے؟ یعنی اسے کھانے کے لیے، جان بچانے کے لیے آخری سانسوں میں پہنچا ہوا ہے، مشکل سے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں اور ایک ٹکڑا گوشت کا پڑا ہوا ہے کہ جسے کھائے تو اس میں کچھ دم خم آئے گا اور وہ آگے جا سکتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا خنزیر کا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس درجے کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں واقعاً اسی درجے کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے حلال حرام کی تشخیص میں جان بچانے کے لیے حرام چیزوں کو آپ حلال قرار دیں گے. پھر تو کس آپ امر ہے کہ جس کی حلیت کو آپ دور نہیں کر سکتے کہ میری تو جان بچانا ضروری تھا اس لیے میں نے اس حرام پہ عمل کیا، میں سود اس لیے کر رہا ہوں جان بچانا ضروری ہے، رشوت کا کاروبار اس لیے کر رہا ہوں جان بچانا ضروری ہے، اسمگلنگ کر رہا ہوں جان بچانا ضروری ہے، خیانت اور کرپشن کر رہا ہوں جان بچانا. آپ کون سا ایسا امر ہے جو اس بہانے کے ذریعے سے حلال قرار نہیں دے سکتے؟ لہٰذا آخر کون تشخیص دے گا کہ میں آخری سانسوں کے اوپر ہوں کہ ایک قطرہ میں نے پینا ہے تاکہ بچ جاؤں اور وہ بھی شراب میرے سامنے پڑی ہے؟ کیا ایسا ہے پاکستان کے اندر؟
اگر پاکستان کے اندر ایسا ہوتا تو جو نظام امامت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انہیں ناپید ہو جانا چاہیے تھا، وہ سارے یا جیلوں میں ہوتے یا پھانسی چڑھ چکے ہوتے، یا اس آواز کے اوپر مشتمل جتنا مواد موجود ہے انٹرنیٹ پہ کتابی صورت میں لٹریچر کی صورت میں سارا کا سارا ناپید کر چکے ہوتے، سفر میں پابندیاں ہوتی، ان میں سے کون سا امر ہے کہ جو انجام پا رہا ہے؟ کیونکہ ہم نظام امامت دہشت گردی کے ذریعے سے نہیں لانا چاہتے، ہم نظام امامت نظام سیاسی نظام اسلامی کی بات کوئی دہشت یا لشکر کشی کے عنوان سے نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے جو مکتب تشیع میں نظام امامت و نظام سیاسی کا نعرہ لگاتا ہے وہ در حقیقت تحریک کے ساتھ اس معنی کو جوڑتا ہے۔ تو لہذا یہاں پہ یہ ہمارے پاس جواب کی صورت میں بات آئی کہ نظام سیاست نظام امامت حق ہے، بلا شک و شبہ اس کی بات کرنی چاہیے، اسی کے اجرا کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اسی کو دل سے قبول کرنا چاہیے، اسی کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس میں آپ کے سوال جہاں تک میں سمجھا اس میں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آغا جواد نقوی خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کا سایہ خصوصاً پاکستانیوں کے اوپر طولانی فرمائے اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ اگر آپ دقت کریں کہ آیا یہ ایک سوال بنتا ہے کہ سارے علماء اگر نعرہ نہیں لگاتے اور ایک شخصیت کہتی ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مہدویت کا نظام وہ آ سکتا ہے، وہ یقین دلاتا ہے کہ یہ جو آپ دعائے عہد میں یا قرآن کریم کی آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یرونہم بعیدا ونراہم قریبا، ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہو جائے گا، قریب ہے یہ صبح قریب ہے، الیس الصبح بقریب، یعنی قرآن کی آیت میں بھی وارد ہوا ہے کہ یہ جو ہے آیا صبح قریب نہیں ہے، الیس الصبح بقریب، سورہ ہود آیت نمبر 81 میں ہے کہ تم دقت کرو صبح قریب نہیں ہے، کیونکہ وعدہ الہی یہ تھا کہ صبح ان موعدہم الصبح، کہ یہ جو نجات ملے گی وہ صبح کے وقت ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ لہذا اگر ایک عالم وہ بات بیان کرتا ہے کہ جو حق ہے امامت کے اعتبار سے، نظام کی صورت میں وہ عالم دین اگر دین کو نظام کی صورت میں امامت کو ایک عملی صورت اختیار کرتے ہوئے کہ یہ امید دلاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نظام جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ وعدہ الہی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ لوگوں کو امید دلاتا ہے کہ دیکھو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور وہ نظام آگے رہے گا، تو ہم اس فرد کے اوپر اعتراض کریں یا ان افراد پر اعتراض کریں کہ جن کی باتوں میں ابہام نظر آتا ہے، جن کی باتوں میں ہمیں شکوک و شبہات نظر آتے ہیں؟ لہذا سوال تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں آغا جواد نقوی صاحب کی تو بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ بات عین اس کے مطابق ہے کہ جو ہم عقائد میں پڑھتے ہیں، عین اس کے مطابق ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ هو الولی کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں جو خطبات دیے، زندگی کے آخری حالات میں شدید ترین جو ان کے اوپر پریشر اور دباؤ تھا، جب پوری کی پوری امت ساتھ چھوڑ چکی تھی، ایک فرد ان کی آواز کے اوپر لبیک کہنے والا معاشرے میں موجود نہیں تھا، تب وہ مجمع کو بیان کر رہی ہیں نظاما للامہ، طاعتنا نظاما للامہ۔ تو یہاں پہ آیا جناب سیدہ خطا کے اوپر ہے، بڑے بڑے ادھر اصحاب ہیں، بدری اصحاب ہیں، احد کے اصحاب ہیں، خندق کے اصحاب ہیں، یہاں پہ سیدہ سلام اللہ علیہ میں خطا ہے۔ امام رضا علیہ السلام مجبور کر کے ہارون کے دربار میں لائے گئے اور ہر وقت زیر نگرانی ہے، مامون کے دربار میں لائے گئے اور ہر وقت زیر نگرانی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نظاما للمسلمین کہ جب کہ امام رضا علیہ السلام کی آواز کے اوپر حقیقی معنی میں والا کوئی موجود نہیں ہے اور اسی وقت شہید کر دیے جائیں گے کہ جب امام نے یہ حکم دینا ہے، آیا یہاں پہ ہمیں شک امام علیہ السلام پہ ہونا چاہیے؟ کیوں کہہ رہے نظاما للمسلمین؟ اگر امیر المومنین علیہ السلام کہنے کہ امامت نظام الامہ غرر الحکم میں، اور اس کی شرح بھی شارحین نے ذکر کی ہے، یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کی پر اعتراض کریں یا معاشرے کی پر اعتراض کرنا چاہیے؟ لہٰذا یہ سوال کی نوعیت میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔